آج سے تقریباً 4500 سال پہلے خوفو نام کے ایک ایجپشین فیرو نے دنیا کا سب سے بڑا پیرامڈ بنوایا، جس کی اونچائی تقریباً 146.5 میٹر ہے اور اس میں استعمال کیے گئے پتھر تقریباً 2.3 ملین ہے، یعنی یہ آسان زبان میں 23,30,000 بنتے ہیں۔ یہ سن کر کیا آپ بھی حیران رہ گئے ہیں؟ جی ہاں، یہ سچ ہے کہ آج سے 4500 سال پہلے ہی یہ پیرامڈ ایجپشین بنا چکے ہیں، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میں استعمال کیے گئے پتھر کا وزن 2.5 ٹن سے لے کر 15 ٹن تک بھی ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جی ہاں، ایم آر حارث ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ایجپٹ کے بارے میں ہم جتنا بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی اس میں الجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس بات کو ماننا پڑے گا کہ ایجپٹ مسٹریز سے بھرا پڑا ہے، جن کو آج تک سائنسدان جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جتنا بھی ان کو جاننا شروع کرتے ہیں تو اس میں اور ہی مسٹری نکل آتی ہے۔ یہاں پر آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتے چلیں کہ جن لوگوں نے یہ گریٹ پیرامڈ بنایا تھا، ان کو ارتھ کے سائز کا اچھی طرح علم تھا۔ جی ہاں، یہ بات غور سے سنیے گا۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سردیوں میں دن چھوٹے اور راتیں بڑی ہوتی ہیں، اور اس کا بالکل ہی الٹ گرمیوں میں پایا جاتا ہے، جس میں راتیں چھوٹی اور دن بڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن سال میں 2 ہی دن ایسے ہوتے ہیں جن میں رات اور دن ایک جتنے ہوتے ہیں۔ ایک دن ہوتا ہے 21 مارچ اور دوسرا دن 22 سپٹمبر۔ ان دونوں دنوں میں سورج ایکویٹر کے بالکل بیچ میں ہوتا ہے۔ اس سے ان لوگوں نے کیلکولیشن کر کے زمین کا کل ریڈیس جان لیا تھا، اور پیرامڈ بنانے میں یہ کیلکولیشن ان کو بہت کام آئی تھی۔ کچھ سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں یہ پیرامڈ انسانوں نے نہیں بلکہ ایلینز نے بنایا تھا، اور وہ اس کے پروف میں یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ پیرامڈز کو رات میں دیکھو گے تو آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ وہ تینوں پیرامڈ ستاروں کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق رکھتے ہیں۔ یہ بات تو سائنسدان ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ یہ پیرامڈ واقعے میں ہی ستاروں سے تعلق رکھتے ہیں۔ جن تاروں سے ان کی کیلکولیشن کی گئی ہے اس کا نام اورین بیلٹ ہے، اور اس کے 3 ستارے ہیں جن کا نام ہے جن تاروں سے ان کی کیلکولیشن کی گئی ہے ان کا نام اورین بیلٹ ہے، اور اس کے 3 ستارے ہیں جن کا نام ہے ایلن ٹیک، اور دوسرا ایلن لیم، اور تیسرا مائن ٹیک ہے۔ اور یہ 3 ستارے پیرامڈ سے ملتے ہیں۔ اس کی پوزیشن اور الائنمنٹ ان ستاروں سے ملتی ہے۔ اس فیکٹ کی وجہ سے کچھ سائنسدان یہ مانتے ہیں کہ ان کو آج سے 4500 سال پہلے ایلینز نے بنایا تھا، اور وہ اپنے ساتھ ایڈوانس ٹیکنالوجی لائے تھے، اور اسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے انہوں نے پیرامڈ کو بنایا تھا، اور وہ انہی ستاروں سے آئے تھے۔ ایلینز انہی ستاروں میں رہتے تھے۔ انہوں نے پیرامڈ اس لیے بنائے تھے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اپنا کنیکشن زمین پر بنا سکیں، اور باقی سائنسدان جو اس ایلین تھیوری پہ یقین نہیں رکھتے، ان کا یہ ماننا ہے کہ پیرامڈ کو اس دور کے کنگ جب فوت ہو جایا کرتے تھے تو اس کنگ کی لاش کو پیرامڈ کے اندر چھپا کر رکھ دیا کرتے تھے، کیونکہ اس کے لوگ یا کنگ کی رعایا یہ سمجھتی تھی کہ کنگ ان کا خدا ہے، اس لیے وہ اس کو ایک مورتی میں پیک کر کے پیرامڈ کے اندر کپڑے سے لاش کو ڈھانپ کر رکھ دیا کرتے تھے، جس سے ان کے کنگ کی لاش یعنی اس کے فیرو کی لاش خراب ہونے سے بچ جائے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج تک پیرامڈ سے ملنے والی ممیز کی کل تعداد تقریباً 118 ہیں، جن میں سے ایک کنگ خوفو کی بھی ہے جو آج تک ایجپٹ کے میوزیم میں پڑی ہوئی ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ پیرامڈ میں استعمال کیے گئے میٹیریل کون کون سے استعمال ہوئے تھے۔ چلیے جانتے ہیں۔ اگر کنسٹرکشن میٹیریل کی بات کی جائے تو اس پیرامڈ میں 5.5 ٹنز کے لائم سٹون، 8000 ٹنز گرینائٹ اور 5 لاکھ ٹن مورتار کے استعمال کیا گیا ہے۔ زیادہ تر پتھر یہ آس پاس کی جگہ سے تقریباً 800 کلومیٹر دور سے لے کر آئے تھے، لیکن سوال تو یہ ہے کہ ان پتھروں کو کاٹا کیسے جاتا تھا۔ آئیے یہ بھی جانتے ہیں۔ اگر آپ ہسٹری کی باتیں کچھ سنتے رہتے ہیں تو آپ کو تو یہ معلوم ہوگا کہ کوپر اس وقت سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا تھا، اس لیے جو اوزار استعمال کیے جاتے تھے وہ زیادہ تر کوپر سے بنے ہوئے ہوتے تھے۔ جو زیادہ سخت پتھر ہوتے تھے گرینائٹ کے،
انہیں یہ فلورائڈ سے توڑا کرتے تھے۔ کافی طریقے ان کے بہت زیادہ عجیب ہوتے تھے یہ پروسیس کرنے میں۔ یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ پیرامڈس میں کون سے پتھر استعمال ہوا کرتے تھے، لیکن سائنسدان ابھی تک یہ معلوم نہیں کر سکی ہے کہ ان پتھروں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھا کیسے گیا۔ یہ بات ان لوگوں کو الجھا کر رکھ دیتی ہے، کیونکہ ان پتھروں کا وزن افریقی 2 ہاتھیوں کے برابر ہوتا تھا، یعنی اتنے وزن کو آج کی ڈیجیٹل مشینری بھی نہیں اٹھا سکتی۔ تو اس دور میں انہوں نے یہ پیرامڈ یعنی 2.5 ملین کے پتھر کیسے رکھ دیے تھے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنی فرینڈز اور فیملی میں شیئر کریں۔ اور اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اپنے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔